چونکہ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اپنے فرقے کی بربادی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے، ہمیں فل ٹاس ملے اور ہم باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم تو ہیں حسینی الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے وہ کچھ بیان کرنا ہے جو اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بابے میں ہر وہ شخص شامل ہے ادر دین پروفٹ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہے، اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابو نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابو نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک سے جواب دینا ہے کہ اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو صحابی ہوتے اور ایک صحابی دوسرے صحابی پہ تلوار سونتا، آپ کی ڈاکٹرین تو یہ ہے کہ آپ نے کف اللسان کرنا ہے۔ تو میں نے اسی لکھا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812، یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ، اور بریلویت بالعموم، ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812۔ اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322، یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے۔ حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل۔ پرانے عقیدے، پرانے بابے۔ ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں۔ ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو۔ عمار بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ لیکن آگے چل، آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، اب تو قیامت تک لگا رہا ہے، ٹائم قیامت تک سے جواب دینا اس گل کا، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک۔ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے، علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں، قیامت تک کا، لیکن حق بات بولنی ہے۔ یہ جو گلے پھاڑ کے مولوی، یہ دو بھائی جو بیٹھ کے یہ سارا وہابی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو کئی سال پہلے کہا تھا کہ تم مجھے کہتے ہو نا مبالغہ کر لو، اور تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری، تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، مبالغے والی حدیث پوری بیان کرو، کس موقع پہ حدیث سنائی گئی، تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ جب تمہارے ماموں جان نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت علی کو چاچو جان کیوں نہیں کہتے یہ لوگ؟ حضور کے کزن نہیں ہے نا، تو ان امت کے چاچو نہ بنے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت کے نانا نہیں ہے، اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، یہ تینوں بندے جنہیں بنو امیہ نے قتل کروایا، یہ تینوں امت کے ماموں نہیں ہیں، ایک ہی بندے کو ماموں بنایا ہوا ہے، اور اس کی ناجائز سپورٹ میں پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ آپ جتنا بولیں گے میں اتنا چیزوں کو قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کروں گا، آپ لوگ بچیں گے نہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ رکو ذرا،
सबर करो, अगली किस्तें अभी बाकी हैं। अभी तो पहली किस्त मैंने बयान की है, वही 2812 जो इनकी मौत है। इनके ताबूत में आखिरी कील का नाम 2812 है। इनके फिरकों की कब्र पे लगे हुए कतबे का नाम है कि ये जो दफन है यहां पर, ये 2812 के हाथों शहीद हुए। टाइम क़यामत तक जे इस अब्बे की खबर लैनी जे हुण इनू कहना जे हुण नीम रावजी नहीं, फुल बटा फुल रावजी। हाँ, और अगर ये रावजी है तो तुहाडे मुल्ले ते शाही को नहीं, देवबंद बरेलवी तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है इल्मी एतबार से मुल्ला अली कारी के मुकाबले पे। तो बड़ा शौक सी ना हवाले लैंड दा। तीसरा वाला सुनो वाबियो, सुनो तुहाडे अब्बे दी खबर जिसके नाम पे आप लोग वाबी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल मुतवफ़ा 1206 हिजरी। उनके 6 बेटे थे। बेटों के नाम सुने, अली, हुसैन, हसन। ये नाम वाबी रखते हैं। अरब मुल्कों में आपके पासपोर्ट पे मोहम्मद अली हसन हुसैन लिखा हो ना, आपको साइड पे कर लेते हैं। और वाबियों के अब्बा जान ने अपने बेटों के नाम ये रखे हुए थे। ये तुसी केड़े वाबी हो? ये वाबी वो हैं जो एंटी शिया हैं, सऊदिया की फंडिंग के साथ एंटी ईरान है। ये कुरान और सुन्नत वाले नहीं है वाबी। ये वाबियों के इमाम जिनके नाम पे वाबी फिरका बना हुआ है, उनका बेटा है अब्दुल्ला। उसने किताब लिखी सीरतुर रसूल, जो वहाबी मुफ्त तकसीम करते हैं। पीडीएफ रखा हुआ है, हमने भी अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। वो भी क्या दिन थे। हाँ, इनका वाबियों का अब्बा लिख रहा है। और जवाब चाहिए है तुहाडे अब्बे दे बारे फतवा चाहिए है। नीम रावजी लगाया हुआ है। नासबियो, हाय 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 हाय। आधी हदीस बताइए जी। मौला अली ने फरमाया मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे और 2 गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। मोहब्बत वाले वो जी रावजी, ते दुश्मनी वाले अल्लाह माफी दे आपा। हाँ, वो साढ़े शहजाद भाई कहते हैं अपनी लैंग्वेज। उन्होंने एक अहले हदीस को कहा ना कि ये हदीस है, वैसे इसकी जो मरफू हदीस है वो ज़ईफ है, लेकिन मौकूफन दुरुस्त है मौला अली का कौल। तो उसने कहा अच्छा ये मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो रावजी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है? उन्हें कहा अल्लाह माफी दे आपा, असी अहले हदीस, असी देवबंदी बरेलवी, असी सुन्नी। ये मेरा गोल्डन कोड याद रखिएगा। ला आज और ले लो। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई शिया हो और उसके अंदर रावजियत ना पाई जाती हो, और ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई सुन्नी हो और उसमें नासबियत ना पाई जाती हो। इल्ला ये कि अल्लाह किसी को बचा ले, सुन्नी और शिया दोनों में से, और इल्ला ये कि वो हमारे साथ अटैच हो। हाँ, इधर अल्लाह के फजल से बिल्कुल जो जिसका तौहीद भी कुरान की बयान होगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई बाबा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा। और अहलुल बैत का भी दिफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह गदीर खुम पे ये प्लेटफॉर्म खड़ा है। टाइम क़यामत तक से जवाब देना है, क़यामत तक चैलेंज आ जा। हाँ, इनकी नजरों में वो बापे बेइज्जत कर दिए जाएं जिनकी वजह से ये कुरान और सुन्नत का इनकार करते हैं। ये कह के ओ जी ये कल का छोकरा अली, इसको बात कहां से समझ आ गई? हमारे अहमद बरेलवी साहब को ये बात नहीं पता थी, हमारे अशरफ थानवी साहब को ये बात नहीं पता थी। तो फिर आप उन्हें कहें रुको जरा, सबर करो। अगर यही बात थी तो अशरफ थानवी साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली कलमे को एंडोर्स क्यों किया, ख्वाब में भी और बेदारी में भी? और आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबल किताब की तारीफ क्यों की, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ था जो हश्र बहिश के अंदर भी मौजूद था। हाँ, फिर लोग सोचेंगे वाकई यार जो कलमे के मामले में इतना बड़ा ब्लंडर कर गए तो बाकी चीजों में वो कर सकते हैं, तो दिमाग की गिरे उनकी खुलेंगे। ये है इंजीनियर की डॉक्ट्रिन। हाँ, इंजीनियर की डॉक्ट्रिन ने काम किया, देख लें, सदियों से जो काम नहीं हो सका। जनाब मुझे आज भी याद है जब हम बाबों को ललकारते थे ना, 2010-11 की बात है, उस वक्त तो चंद लोग वीडियोस देखते थे, तो अगर मेरी वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स होते थे तो 90 से ज्यादा मुझे गालियां होती थी। और आज उन बाबों की मीम्स बन रही हैं। और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं, हाथ हौला रखा जाए, काम चुप के रखो। और ये वो लोग हैं जो कल तक हमें समझाते थे
کہ جناب نہ بابے نو ہاتھ پاؤ. ہم آپ کو کہتے تھے بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں چلے. تو تھوڑے بابے کدھر؟ بابے تے شے ہی کوئی نہیں. اے نواں جملہ ہے ہمارا. بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بنو امیہ کو ہاتھ ڈالے بغیر اہل بیت کا دفاع نہیں ہو سکتا. بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر قرآن و سنت کی توحید اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ امت تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے جی اس کا طریقہ. اور باقی میرا آپ انٹرویو مجلس 50 دیکھ لیں. اور اس کے بعد دعوت کرنی کیسے ہے وہ مجلس 100 ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. کوئی ہزاروں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میری ایک ویڈیو بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا, آلموسٹ 5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جس میں نے 50 مثالیں دی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے, قرآن و سنت کا دین کیا ہے, اور لاجیکلی بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. آپ نے اس دنیا میں کسی پہ احسان کرنا ہے نا تو اسے 2 کام کروا دیں. ایک تو اسے کہیں کہ بغیر پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لے, تفسیر کے بغیر, اور جو اس میں لکھا ہے ویسے ہی اسے قبول کرے. اور دوسرا میری مجلس 100 دیکھ لے, کتابوں کا خدا بابوں کا خدا. یہ ڈیفرنٹ ہے. عقیدے میں تو ایک ہی مانتے ہیں لیکن تعلیمات نہیں. تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تے شاید. اگلے دن وہ ایک کراچی کے بھائی آئے تھے, وہ کہتے ہیں علی بھائی یہ اردو میں شعر ہے یا پنجابی میں ہے؟ میں کہ ایک کرامت ہے کہ اے اردو وچ بھی ہے تے پنجابی وچ بھی ہے. بیک وقت سے دو زبانیں چاہے الحمدللہ.